اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ آج تک آپ نے جو بھی وظیفے پڑھے، جو بھی تسبیحات پڑھی، جو بھی اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن اللہ کا نام یا ودودو خاص محبت اور عزت کے لیے ہے۔ یا ودودو آپ جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ ہر شے خود چل کر آپ تک آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق اور دولت خود چل کر آپ تک آئے تو یا ودودو پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے، آپ کی مٹھی میں آ جائے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی ہر بات مانے، آپ جیسا کہیں ویسا ہو، آپ کے دوست، یار، رشتہ دار، ماں باپ، میاں بیوی، دنیا کے ہر بند، ہر شخص آپ کی عزت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق چلے، تو آج کا وظیفہ یا ودودو کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا ودودو جس کا نام لے کر پڑھو گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ کہیں گے رات ہے تو رات مانے گا، آپ کہیں گے دن ہے تو دن مانے گا۔ یا ودودو رب کعبہ کا یہ خاص اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ کامیاب نہیں بہترین انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی تاثیر و طاقت ہے، لیکن یا ودودو محبت کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس کا وظیفہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے اس کی فضیلت، اس کی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں الودود کا ذکر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الودود کا نام استعمال فرمایا ہے جو اس کی بے پناہ محبت اور رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے 99 نام ہے، جو شخص انہیں یاد رکھے گا وہ جنت پہ داخل ہوگا۔ الودود اللہ تعالیٰ کے اسم حسنہ میں ایک ایسا نام مبارک ہے کہ اسے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یا ودودو پڑھ کر مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جہاں بیٹھوں میری عزت ہو، ہر کوئی میری مرضی کے مطابق چلے۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا سینئر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا بوس آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ بے سکون ہو چکے ہیں، اپنے سینئر بوس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا سینئر، آپ کا بوس آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی مٹھی میں ہوگا، کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ آفس میں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، شوہر بیوی سے ناراض رہتا ہے، بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ شوہر بیوی کا نام لے کر پڑے گی تو بیوی تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، بیوی شوہر کے لیے پڑے گی تو نافرمان ضدی شوہر صراط مستقیم پر چل پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں اپنے سکون و برکت چاہتا ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے، کیونکہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جب آپ ایک طرف محبت کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کو محبت کا رسپانس نہیں ملتا تو آپ کی محبت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب بھی آپ سے محبت کرے تو اس کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا۔ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یا ودودو گھریلو ناچاکیوں کے لیے، گھر میں سکون و برکت کے لیے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے بڑا ہی اذکود عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے یا ودودو کو پڑھا۔ اللہ نے تمام کی تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھ دیا۔ اسی طرح اگر آپ بھی اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، گھریلو ناچاکیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ بیماریوں کے لیے، دکھ غم تکلیفوں کے لیے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ۔ لیکن آج جو وظیفے کا طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ بھی آج تک سینے کا راز ہے، نہ ہی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چینی پر پڑھ لیں، گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز ہے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ میٹھی چیز پر
یہ جو پرانی اعمال ہے اس کی تاثیر و طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چینی ہے، کوئی مٹھائی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو یہ محسوس کریے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں اور آپ اللہ کو اللہ کے نام یا ودودو سے پکار رہے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ کے وظیفے کی تاثیر کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ پھر دیکھیں کہ تقدیر کے بند تالے کیسے کھل جائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے بگڑے کام کیسے سنور جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ ہر انسان کا دکھ ہے، غم ہے، تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے یہ محبت کے حوالے سے، کسی کو اپنا بنانے کے حوالے سے، کسی کے دل میں جگہ بنانے کے حوالے سے، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے حوالے سے بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اب ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ضدی اور نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی سینئر کو، کسی بھی بوس کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو، محبوب کے دل میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی کہ آپ ساس، بہو، شوہر، بیوی، نافرمان اولاد دل میں رکھے کہ اے میرے مالک و مولا، میں فلاں بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کو راہ مستقیم پر لانا چاہتا ہوں، اس بندے کو بگڑے کاموں سے بچانا چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ کسی بھی میٹھی چیز کو، وہ چینی بھی ہو سکتی ہے، مٹھائی ہو سکتی ہے، کیک ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز ہے، وہ اپنے سامنے رکھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے یا ودودو کے بڑے اعمال پڑھے، لیکن وہ اعمال ایک طرف، آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ یہ محبت کا ایسا سرچشمہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ذکر ہے، اور جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے،
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور جب ایک بندہ اپنی ماں کا پسندیدہ ہو، اپنی ماں کا لاڈلا ہو، تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، کیا وہ آپ کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا؟ اللہ والو، یہ کامیابی کا راز آج خوش قسمت ہی پڑے گا، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا افضل ذکر ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لاکھوں تسبیحات، اعمال، وظائف رکھ دیے جائیں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رکھ دی جائے، تو یہ تمام تسبیحات، وظائف، اعمال سے وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے، برکت میں بھی باری ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے، وہ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف 11 بار پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے بعد، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب وقت ہے مانگنے کا، یہی وہ راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا ودودو پڑھو، اب الآخر درود پاک کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، ہر شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ لیکن وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو آدھی بات بتائی جاتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی آپ کو اپنے ہاتھ کاٹ کر نہیں دیتا، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور خوش قسمت لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، اللہ پر یقین کر کے وظیفہ پڑھے گا، وہ کھلی آنکھوں سے کمالات بھی دیکھے گا، اور وہ خود حیران ہوگا کہ واقعی سینے کا راز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھ کر یا ودودو پڑھا جائے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر یا ودودو پڑھنا ہے۔ اب وہ میٹھی چیز، چینی ہے، کیک ہے، مٹھائی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے، وہ میٹھی چیز اپنے سامنے رکھ کر آپ نے یا ودودو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ میٹھی چیز پر یا ودودو پڑھ کر یہ میٹھی چیز آپ جس انسان کو کھلا دیں گے وہ آپ کا غلام ہو جائے گا، وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ ماں باپ سے لڑ جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اگر آپ کے بہن بھائی، تائی چاچے، مامے آپ کے گھریلو پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی آپ کے خلاف چلا جاتا ہے، تو اس کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں، اور یہ میٹھی چیز کسی بھی طریقے کھلا دیں۔ اگر آپ یہ میٹھی چیز نہیں کھلا سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا حل بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے تائی چاچے، مامے، پھوپھیاں، جو بھی کوئی آپ سے ناراض ہیں، آپ کے خلاف ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہٹ جائیں گے، آپ کے کاموں میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھ لیں۔ آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو کو پڑھتے ہوئے اللہ کا یہ نام مبارک پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ یا ودودو پڑھ کر رب کعبہ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ رہا ہے۔ یا ودودو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھنا آپ نے 100 بار ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی سے بات کر لیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں شامل ہو کر آپ نے توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے، پھر باتیں کریں، جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن آپ نے وظیفے کے دوران اعتکاف کرنا ہے۔ اب یا ودودو کو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہیں انہی کے طریقے سے پڑھا جائے
تو فوری طور پر حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لاپرواہی کے کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق وظیفہ پڑھیں گے، نہ ہی پھر حاجتیں پوری ہوں گی، نہ ہی پھر مرادیں پوری ہوں گی۔ یا ودودو پڑھ کر آپ نے دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا ودودو پڑھ کر آپ نے بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طرح آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیرے نام یا ودودو سے پڑھا ہے، پریشان ہے، محبت کے لیے، شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے پریشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، پوری دنیا کو اس بندے کے لیے راضی کر دو، پوری دنیا کو اس کا غلام بنا دو، ہر کسی کو اس کے نقش قدم پر چلا دو۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں ہر کوئی آپ کی کامیابی کو دیکھتا ہے، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جاتا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ آپ نے یا ودودو کو 100 بار پڑھنا ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، وہ جو انگلی پر پہن کر پڑھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس پر نمبرنگ آتی ہے، آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنی نمبرنگ آتی ہے، غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب یا ودودو کو 100 بار پڑھتے ہوئے اللہ والی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے شوہر کی، بیوی کی، ساس کی، بہو کی، اپنے محبوب کی، سینئر کی، بوس کی، یعنی جس کو بھی آپ اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، سخت دل دشمن سے نجات کے لیے آپ اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یا ودودو پڑھیں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول کر پڑھ لیں، اگر پھر بھی تصویر موبائل میں بھی موجود نہیں تو پھر آپ تصور میں اس شخص کو لاتے ہوئے یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ غیبی فرشتے آپ کے دشمن کے دل کو نرم فرما دیں گے، دشمن کے دل میں آپ کے لیے ایک ایسی محبت کا چراغ چلائیں گے کہ وہ شخص جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ کل تک یہ میرا دشمن تھا، آج میرے پیروں میں بیٹھا ہے، میری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، میرے ہر فیصلے پر لبیک کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے 100 بار یا ودودو پڑھ کر اگر تو تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں، نہیں تو تصور میں پھونک مار دیں، اور جو میٹھی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے وہ میٹھی چیز پر پھونک مار دیں۔ میٹھی چیز پر پھونک مارتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کون نہیں جانتا؟ تیسرے کلمے کی حدیثوں میں فضیلت و برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اس میں اللہ کی عظمت و بڑائی موجود ہے، اس میں اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اور جب کوئی بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ، آج رزق کے لیے پریشان ہو، تیسرا کلمہ پڑھو، جس طرح محبوب آپ کا عاشق ہو جائے گا اس طرح رزق آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ اللہ دین کے چراغ کی طرح رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے سے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے گی اور رزق آپ پر عاشق ہو جائے گا۔ جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، اللہ آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تو تیسرا کلمہ بیماری کی نیت سے پڑھے، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ ہر طرح کے دکھ، غم، تکلیف سے نجات کے لیے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ وظیفہ کامل وظیفہ ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے وہ ہر طرح کے دکھ، غم، تکلیف سے نجات پالے گا، یعنی کہ رزق، دولت، بیماری، دکھ، غم، تکلیف سے لے کر اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، ہر مقصد کے لیے آپ اس کامل وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن آپ نے اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، اپنے طریقے سے پڑھا، پھر نہ ہی وظیفے کا فائدہ ہوگا نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے یا ودودو کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے اللہ اکبر تک ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کو گمان تک نہیں ہوگا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، میں نے اپنا حق ادا کیا، سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کر دیا، اب پڑھنا آپ نے خود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآنی آیتیں ہیں، کوئی بنے بنائی وظیفے نہیں۔ یقین سے پڑھیں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ لاپرواہی اور کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو رکھ کر پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل۔ اب میٹھی چیز کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ میٹھی چیز کسی کے دل میں محبت کے لیے، کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے، کسی کو قابو کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس میٹھی چیز کو کسی بھی طرح اس بندے کو کھلا دینا ہے۔ اگر آپ نہیں کھلا پاتے تو پھر آپ اس میٹھی چیز کو کیڑے مکوڑے حشرات کو کھلا دیں۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ عمل رزق کے لیے کیا ہے، بندشوں کے لیے کیا ہے، بیماری کے لیے کیا ہے، کسی بھی طرح کے دکھ غم تکلیف سے نجات کے لیے کیا ہے، تو اس میٹھی چیز پر عمل کرنے کے بعد کیڑے مکوڑے حشرات چھت پر ڈال دیں یا کسی درخت کے سائے میں ڈال دیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند یہ میٹھی چیز کو کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے، اور آپ نے یہ میٹھی چیز ڈالنے کے بعد پاس بیٹھ کر دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میں نے تیرے مخلوق چرند پرند حشرات کے لیے رزق کا انتظام کیا، تو میرے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دے، میں نے جو مانگا میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ پھر دیکھیں کہ جب اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے تو پھر دنیا کی تمام طاقتیں آپ کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔